السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ علم الصرف، سبق نمبر 9۔ ہم پڑھ رہے تھے فعل امر بنانے کا طریقہ، کہ فعل امر جو ہے وہ ہم کس طرح بناتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے فعل امر بنانے کا طریقہ ہے، تو پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ فعل امر جو ہے یہ فعل مضارع حاضر سے بنتا ہے، فعل مضارع مخاطب سے بنتا ہے۔ اچھا، تو کیسے؟ پہلے تو علامات مضارع جو ہے وہ گرائیں گے، یعنی تا، یا اگر یا ہو تو وہ بھی گرائیں گے۔ علامات مضارع کو گرائیں گے اور آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ اچھا، آخری حرف کو ساکن کریں گے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر علامات مضارع کے ساتھ والا حرف جو ہے وہ متحرک ہوا تو اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر آخر میں حرف علت ہوا، حرف علت جو ہے وہ الف یا ہوا تو اسے گرا دیں گے، اور آخر میں اگر نون اعرابی ہوا اس کو بھی گرا دیں گے۔ اور اگر علامت مضارع تا کے ساتھ والا حرف ساکن ہوا، تا کے ساتھ والا حرف ساکن ہوا تو حمزہ وصل لگائیں گے شروع میں، حمزہ وصل۔ پھر حمزہ وصل کو کیا حرکت دیں گے جی؟ تو یہ ہم دیکھیں گے کہ فعل مضارع میں جو عین کلمہ ہے اگر وہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم، ورنہ مکسور۔ اچھا، تو اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم، اور اگر عین کلمہ مضموم، اچھا تو یہ ہمارے پاس بنانے کا طریقہ ہے فعل امر کا۔ یہ طریقہ دوبارہ سنیں جی۔ طریقہ یہ ہے کہ علامات مضارع تا کو گرائیں گے اور آخر حرف کو ساکن کر دیں گے۔ اچھا جی، تو ہم اس کا، میں اس کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ جو ہے کلیئر ہو جائے۔ اچھا جی، تو شروع میں شروع میں جو تا ہے، تا کو گرا دیں گے۔ شروع میں جو تا ہے اس کو گرا دیں۔ اچھا جی، آخر میں آخر میں اگر نون اعرابی ہوا تو اس کو بھی گرا دیں۔ آخر میں یہ اسکرین کے ساتھ کیا ہوا، آخر میں اگر حرف علت ہے وہ الف یا تو اس کو بھی گرا دیں، نون عربی کو بھی گرا دیں، حرف علت کو بھی گرا دیں۔ اچھا جی، اور اگر آخر والا حرف صحیح ہوا، اگر آخر والا حرف کیا ہوا؟ صحیح، اگر آخر والا حرف صحیح ہوا تو اس کو ساکن کر دیں۔ اچھا، مطلب آخر والا اگر حرف علت ہوا تو اس کو گرا دیں، آخر میں اگر نون عربی ہوا تو اس کو گرا دیں، لیکن اگر آخری حرف صحیح ہوا تو اس کو ساکن کر دیں۔ اچھا، اور شروع میں اگر تا ہوا تو اس تا کو گرا دیں، یعنی علامت مضارع کو گرا دیں۔ اچھا، اب اگر تا کے ساتھ والا جو حرف ہے علامت مضارع کے ساتھ، تا کے ساتھ والا حرف اگر وہ ساکن ہے تو پھر حمزہ وصل لائیں گے، حمزہ وصل، اور پھر حمزہ وصل کے لیے عین کلمہ کو دیکھیں گے۔ اگر عین کلمہ مضموم ہے، اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل کو مضموم لائیں گے، ورنہ مکسور لائیں گے۔ ورنہ مکسور لائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے امر معروف بنانے کا طریقہ ہے۔ اچھا، امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ۔ اچھا جی، تو چلیں سمجھتے ہیں جی اس کو۔
تو ہم چلے جاتے ہیں دوسرے پیج پر اور اس کو دیکھتے ہیں. اچھا جی، یہ امر حاضر معروف جو ہے ہم اس کو بنائیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے پاس ہے تتعلم. تو ہمارے پاس ہے تتعلم، ایک صیغہ ہے تتعلم. تتع تتعلم. اچھا جی، تو اس طرح کریں کہ شروع میں جو علامات مضارع اس کو گرائیں، اور آخری حرف صحیح ہے تو اس کو ساکن کر دیں. یہ ہو جائے گا تعلم. آخر حرف صحیح ہے تو اس کو کیا کر دیا؟ ساکن. اور شروع میں علامات مضارع گرا دیا، تو یہ تعلم سے بن گیا تعلم. اچھا جی، دوسرا ہے ہمارے پاس ہے تعید. دوسرا ہمارے پاس ہے تعید. تو دیکھیں شروع میں علامات مضارع کو گرائیں اور آخری حرف صحیح ہے تو اس کو ساکن کر دیں، تو یہ ہو جائے گا عید. تو تعید سے ہو جائے گا عید. اچھا جی، اسی طرح ہمارے پاس جو ہے تقی ہے تقی. تو تقی کو دیکھیں. تقی میں شروع میں ہر علامت مضارع ہے تو اس کو گراؤ. تو اس کو گراؤ اور آخر میں یا ہے، اور یا تو حرف علت ہے تو اس کو بھی گراؤ. حرف علت کو بھی گراؤ تو یہ ہو جائے گا قی. قی کا مطلب ہے بچو. اچھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ شروع میں علامات مضارع کو بھی گرانا ہے اور حرف علت کو بھی گرانا ہے، اور اگر نون اعرابی ہوا تو اس کو بھی گرانا ہے. مثال کے طور پر نون اعرابی کی مثال سنیں. ادھر جو گیون ہے تنصرانی. تنصرانی. تو دیکھیں نون اعرابی ہے نا، اس کو گراؤ اور شروع میں علامات مضارع کو گراؤ. تو اب دیکھیں تا کے ساتھ والا حرف ساکن ہے تو ہم نے حمزہ وصل لانا ہے. کیا لانا ہے؟ حمزہ وصل. تو اب حمزہ وصل جو ہے یہ مضموم ہوگا یا مکسور ہوگا؟ تو یہ این کلمہ کو دیکھیں گے. این کلمہ کو، تو این کلمہ اگر مضموم ہے تو حمزہ وصل بھی مضموم. تو یہ آ جائے گا انصرو. انصرا. تنصرانی سے ہو جائے گا انصرا، یعنی نون ایرا بھی گر گیا تو انصرا. اچھا، تب دیکھیں تنصرین. تنصرین جو ہے آخر میں نون ایرا بھی اس کو گراؤ. نون ایرا بھی کو گرا دیا اور شروع میں علامت مضارع اس کو گراؤ اور حمزہ وصل لاؤ، تو یہ ہو جائے گا انصری. یہ ہو جائے گا انصری. انصری. اچھا، پہلے والے سیگوں کے دیکھیں. یہ جو پہلا والا سیگا ہے، پہلا والا سیگا ہے تنصر. تو پہلا والا سیگا ہے تنصر. تو تنصر میں یہ تا کو گراؤ اور آخری حرف جو ہے یہ صحیح ہے تو اس کو ساکن کر دو، تو یہ ہو جائے گا انصر. انصر. اچھا جی، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ حمزہ وصل کو ہم نے مضموم کیوں لایا، تو آپ کہیں گے کہ جو تنصر ہوتا. تنصر. یہ جو تنصر ہوتا یہ بروزن تھا تفعلو. بروزن تھا تفعلو. تب دیکھیے جی، عین کلمہ جو صاد ہے وہ مضموم ہے، تو اس لیے جو حمزہ وصل ہے اس کو مضموم لائیں گے. جو عین کلمہ ہے صاد وہ مضموم ہے، تو جب عین کلمہ مضموم ہے تو اس لیے ہم نے حمزہ وصل کو مضموم لانا ہے. تو تنصر سے بن گیا انصر. اچھا جی، اب ہمارے پاس ہے تنصرانی. تنصرانی کو دیکھیں. تنصرانی. تو اب دیکھیں شروع میں علامات مضارع کو گراؤ اور آخر میں نون اعرابی کو گراؤ اور حمزہ وصل لاؤ. تو حمزہ وصل کس کے مطابق لینا ہے؟
عین کلمے کے مطابق، تو عین کلمہ جو ہے یہ مضموم ہے، جب عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل بھی مضموم، یہ ہو جائے گا انصرا، یہ ہو جائے گا انصرا۔ اچھا تیسرا سیگا ہے تنصرون، تیسرا سیگا ہے تنصرون۔ اچھا جی، تو تنصرون ہے تو شروع میں علامات مضارع کو گراؤ اور نون اعرابی کو گراؤ، اور اب حمزہ وصل آنا ہے، تو حمزہ وصل مضموم ہو یا مکسور ہوگا، تو آپ کہیں گے کہ سواد کلمے پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سواد کلمہ جو ہے یعنی عین کلمہ وہ مضموم ہے، تو علامات مضارع مضموم ہوگا، تو یہ ہو جائے گا انصرو، انصرو ہو جائے گا۔ اچھا، یہ انصرو ہو جائے گا، تنصرون سے انصرو۔ اچھا، اب اس میں ہے تنصرین، یہ جو تنصرینہ ہے، تو تنصرینہ میں شروع میں علامات مضارع کو گراؤ اور آخر میں نون اعرابی کو گراؤ۔ اچھا، اب حمزہ وصل لانا ہے، تو حمزہ وصل عین کلمے کے مطابق رہے گا، عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل بھی مضموم، تو یہ ہو جائے گا انصری، یہ ہو جائے گا انصری۔ اچھا، اور اس میں ہے تنصرانی، یہ تو ہو گیا، اور آخر میں تنصرنا، آخر میں ہے تنصرنا۔ اچھا، تو اس میں شروع میں علامات مضارع کو گراؤ، اور یہ نون نسوہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں کرتا، یہ نون نسوہ ہے، نسوہ، نون نسوہ جو ہے یہ نہیں کرتا، تو شروع میں حمزہ وصل لاؤ، تو اچھا ہمارے پاس جو ہے یہ ہے تصرف، ہمارے پاس ہے تصرف، تصرف۔ اچھا، تو تصرفوں میں جو، اچھا یہ بتائیں، یہ تصرفوں میں یہ تا مضموم کیوں ہے؟ مضارع میں تو علامت مضارع مفتوح ہوتا ہے، یہ کون بتائے گا، کون بتائے گا؟ اعجاز بھائی بتائیں، یہ تا مضموم کیوں ہے؟ مجہول نا جی۔ نہیں، یہ مجهول نہیں ہے، معروف ہے۔ آ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حبیبہ بین آپ بتا سکتی ہیں کہ تا علامت مضارع مضموم کیوں ہے؟ مضموم کیوں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ماضی تین حرفی ہوگا نا، عین مضمون۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ماضی تین حرفی ہوگا تو اس سے جو مضارع بنے گا اس کا علامت مضارع مفتوح ہوگا، اور جب ماضی چار حرفی ہوگا تو اس سے جو مضارع بنے گا اس کا علامت مضارع مضموم ہوگا۔ تو جس طرح میرے پاس ہے اشرکا، اشرکا جو ہے اشرکا، یہ چار حرفی ہے، تو اگر اس سے میں مضارع بناؤں گا تو یہ ہو جائے گا یشرکو۔ تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ یشرکو کیوں ہوا، یہ علامات مضارع مضموم کیوں ہوا، تو آپ کہیں گے کہ یہ علامات مضارع اس لیے مضموم ہوا کیونکہ یہ چار حرفی ماضی تھا، تو جب چار حرفی ماضی ہوگا تو اس میں علامات مضارع جو ہے جو ہے وہ مضموم ہوگا۔ اچھا، اچھا، تو ہمارے پاس یہ ہے تصرف، تو تصرف سے ہم نے امر بنانا ہے، تو اس طرح کرو کہ علامت مضارع کو گراؤ، تا کو گرا دیا، اور فا جو ہے ساکن ہے، فا صحیح ہے تو اس کو ساکن کر دو، یہ ہو جائے گا صرف، کیا ہو جائے گا؟ صرف۔ اچھا، تو اچھا اب اس میں دوسرا ہے یصرف، دوسرا ہے یصرف، یصرف میں
या को अच्छा युसर्रिफू की गर्दान सुना सकते हैं एजाज भाई? युसर्रिफू, युसर्रिफान, युसर्रिफूना। जी। मुजारे की गर्दान है युसर्रिफू। नहीं। नहीं, ये तो आसान है, हमने पढ़ा जी। हुआ। युसर्रिफू, युसर्रिफान, युसर्रिफूना। युसर्रिफू, तुसर्रिफान, युसर्रिफना। अच्छा, ये फिर हम खुद देख लें। अच्छा, पहले हम अलामत मुजारे को गिराएंगे और आखिरी हर्फ जो है वो सही है तो इसको साकिन कर देंगे, तो ये हो जाएगा सर्रिफ। ये हो जाएगा सर्रिफ। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर हमारे पास है तदहरजु। तदहरजु, तदहरजु। तो शुरू में अलामत मुजारे को गिराओ और आखिरी हर्फ सही साकिन है, सही है तो इसको साकिन कर दो, तो ये हो जाएगा दहरिज। दहरिज इसका अमर हो जाएगा। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर हमारे पास है युजारिबु। हमारे पास है युजारिबु। तो युदारिबु फिल और अलामत मुजारे मजमूम आ गया। तो आपको फिर समझ आ गई कि अलामत मुजारे मजमूम क्यों है। अच्छा, तो शुरू में अलामत मुजारे को गिराओ और आखिरी हर्फ सही है तो इसको साकिन कर दो, तो ये हो जाएगा ज़ारिब। ये हो जाएगा ज़ारिब। अच्छा, इसी तरह हमारे पास है यतकाबलो। यतकाबलो। अच्छा, तो शुरू में अलामत मुजारे को गिराओ या को, तो ये हो जाएगा तकाबल। ये हो जाएगा तकाबल। तकाबल हो जाएगा, या तकाबलो से तकाबल हो जाएगा। तो ये सारा मैं जो है अमर बनाने का तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो हमने अमर बनाया इस तरह यस्तखरिजु। यस्तखरिजु से बनाई जी। यस्तखरिजु, इससे अमर बनाई जी। यस्तखरिजु। जीम जो है सही है तो ये साकन हो जाएगा। ये साकिन हो जाएगा और इस तक। और अलामत मुजारे गिर जाएगा। ये हो जाएगा इस जी। तक। रिज। तखरिज। इस्तखरिज। माशाल्लाह बारकाल्लाह फीक। अच्छा, अब ये गर्दान पढ़े जी। ये जो गर्दान आपको नजर आ रहा है, सॉरी, ये अमर का, अमर की गर्दान पढ़े। उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। जी, पढ़े। उनसुरा। उनसुरु। उनसुरी। नहीं, उनसुरा। उनसुर। नहीं, पहले से शुरू उनसुर। करें, पहले उनसुर है। उनसुर। उनसुरा। उनसुरु। उनसुरी। उनसुरा। उनसुरना। जी, अब इसका तर्जुमा भी देखें। उनसुर, तू एक मर्द मदद कर। उनसुरा, तुम दो मर्द मदद कर। उनसुरु, तुम कई मर्द मदद करो। उनसुरी, तुम एक औरत मदद करो। उनसुरा, तुम दो औरतें मदद करो। उनसुरना, तुम कई औरतें मदद करो। अच्छा, तो इसका ये माना भी आप लोगों ने याद रखना। अच्छा, अब ये तो हमने सिर्फ पढ़ा अमर, अमर हाजिर, अमर हाजिर मारूफ। आपको तो पता है कि मुजारे के 14 सीगे होते हैं। मुजारे के 14 सीगे होते हैं, उसमें से हमने सिर्फ 6 सीगे पढ़े। और 6 कौन से? 6 हाजिर के, यानी 3 मुजक्कर हाजिर के और 3 मुअन्नस हाजिर के। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने 3 पढ़े मुजक्कर हाजिर और 3 पढ़े मुअन्नस हाजिर। ये मुजक्कर हाजिर है और ये मुअन्नस हाजिर है। तो हमने अभी तक पढ़े 6 सीगे। तो इसका ये मतलब है कि 14 सीगे होते हैं अलामत मुजारे में। ना सॉरी, फेले मुजारे में, फेले मुजारे में 14 सीगे होते हैं और हमने 14 में से सिर्फ 6 पढ़ लिए। तो बाकी बचे 8। बाकी बचे 8। 8 कौन से बचे? 8 में बचे जो है 6, उसमें बचे गायब के सीगे, गायब। और 2 सीगे बचे मुतकल्लिम के।
دو متکلم کے اور دو اور چھ غائب کے، تو یہ بچے. تو اب ہم یہ غائب کی بھی پڑھ لیتے ہیں، غائب کے سیغے. اچھا، تو ادھر انہوں نے گردان جو ہے پہلے مضارع، یہ جو ہم نے پڑھا امر حاضر معروف، اس کے ساتھ بنون ثقیلہ اور بنون خفیفہ. ثقیلہ اور خفیفہ بھی اس میں جمع کر دیا تاکہ اس کے معنی میں تاکید یا پختگی پیدا ہو جائے. تو یہ بھی یاد کریں، انصرن، یعنی ادھر جو ہے، جو واحد ہوگا نا، واحد، تو اس کے ساتھ را پر زبر ہوگا، انصرن، انصرن. اور جب جمع ہوگا نا تو ادھر را پر ضمہ ہوگا، انصرن. واحد پر انصرن اور جمع پر انصرن. اچھا، تو یہ بات آپ یاد کریں، یہ بات ابھی آپ یاد کریں. اچھا، تو انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. اب ثقیلہ کو دیکھیں، انصرن، انصرانی، انصرن، انصرن، انصرانی، انصرنانی. انصرنانی دوسرے پیج پر ہے. یہ رہا انصرنانی. تو اس کو جو ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ انصرن، انصرانی، انصرن، انصرن، انصرانی، انصرنانی. یعنی ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ادھر جو ہے، ادھر انصرن کے ساتھ ایک نون جو ہے وہ ڈال دیں گے تو یہ ہو جائے گا انصرن، اور ادھر ایک نون ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا انصرانی، اور ادھر ایک نون ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا انصرن، اور ادھر ایک نون ڈال دیں گے تو یہ ہو جائے گا انصرن، ادھر ایک نون ڈال دیں گے تو یہ ہو جائے گا انصرانی. اور پھر جو ہے اس کے ساتھ جو آخری ہے، آ، آخری ہے آخری ہے انصرنا، آخری ہے انصرنا. تو انصرنا کے ساتھ اگر ہم نون ڈائریکٹ ڈالیں گے تو دو نون کا وہ آ جائے گا، دو نون کا ملاپ آ جائے گا، اس کو اجتماعی ساکنین کہتے ہیں. تو ہم نے درمیان میں ایک الف ڈال دیا تاکہ درمیان میں فصل پیدا ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں ہم نے الف ڈال دیا اور ادھر نون ڈال دیا، تو یہ ہوا انصرنانی، عنصر نانی. درمیان میں الف اس لیے ڈال دیا فصل کے لیے تاکہ درمیان میں فاصلہ آ جائے، کیونکہ اگر دو نون جمع ہو گئے پھر جو ہے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے ایک نون جو ہے یہ گر جائے گا. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ، اچھا یہ گردان آپ لوگ یاد کریں، انصرن، انصرانی، انصرن، انصرن، انصرانی، انصرنانی. اچھا یہ ہوا ثقیلہ کا. اچھا، اب خفیفہ، خفیفہ تو صرف تین ہے، رن، رن، رن. انصرن، 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 انصرن. اچھا، اب معنی کو دیکھیں، تو ایک مرد ضرور مدد کر، تم دو مرد ضرور مدد کرو، تم سب مرد ضرور بالضرور مدد کرو، تم ایک عورت ضرور مدد کرو، تم دو عورتیں مدد کرو، اور تم کئی عورتیں مدد کرو. اچھا، تو ثقیلہ میں چھ کے چھ سیگے ہیں، انصرن، انصرانی، انصرن، انصرن، انصرانی، انصرنانی. اور خفیفہ میں صرف تین ہے، انصرن، 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 رن، 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 رن. یاد ہو گیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. اچھا جی، پہلے امر حاضر کے جو ہے چھ سیگے وہ سنائیں، پھر ثقیلہ کی بات کریں. جی جاز بھائی، تو امر حاضر کے سیگے جو چھ ہیں وہ بتائیں، جو آپ نے ابھی ابھی سنائیں. اس میں تھوڑی کمی ہے نہیں ابھی. وہ تو تو آسان ہے اس کے تو ان روم رن رین وہ تو پتا چلا ہے، تو اس کے ذرا ابھی نا
बोल नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, वो हाजिर मारूफ की बात कर रहा हूँ। वो हाजिर मारूफ की कि उनसुर उनसुरा उनसुरु, उनसुरी उनसुरा उनसुरना, इसकी बात कर रहा हूँ। उनसुर उनसुरा उनसुरु, उनसुरी उनसुरा उनसुरना, ये हाजिर मारूफ के जो सीगे ये याद करें पहले। उनसुर उनसुरा उनसुरु उनसुरी उनसुरा उनसुरना। उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। हाँ उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। हाँ। अब खफीफा किस तरह उनसुर बनाते हैं? उन खफीफा में इसके साथ नून जी। लगाएं। खफीफा में इसके साथ क्या लगाएं? नून लगाएं। तो जब नून लगाएंगे तो देखें, इसके साथ नून लगाएं तो ये हो जाएगा उनसुरन्ना, उनसुरानी, उनसुरन्ना, उनसुरिन्ना, उनसुरानी, उनसुरनानी। अच्छा, तो अब ये अमर के ये चीज ये जो है, ये सुनाए अभी। उनसुर उनसुरा उनसुरु उनसुरी उनसुरा उनसुरना, ये सुनाए। उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। माशाल्लाह। अब सकीला के सुनाओ। उनसुरन्ना। देखना पड़ेगा अब इसके। अब सुने, मैं बोल रहा हूँ। उनसुरन्ना, उनसुरानी, उनसुरन्ना, उनसुरिन्ना, उनसुरानी, उनसुरनानी। आसान है। पहले बोलना है रन्ना, रन्ना, रानी, रुन्ना, रन्ना, रानी, रुन्ना। फिर बोलना है रिन्ना, रानी, नानी। उनसुरन्ना, उनसुरानी, उनसुरन्ना, उनसुरिन्ना, उनसुरानी, उनसुरनानी। और खफीफा के तो आसान है, रन रुन रिन। अच्छा, तो ये हमारे पास हुए बनून सकीला और खफीफा। तो चलें, ये मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ, आप लोगों ने इसको याद रखनी, इसको बार बार पढ़ना है ताकि ये याद हो जाए। अच्छा, अब गायब की तरफ आ जाए। गायब और मुतकलम के कितने सीगे बचे? जी इजाज भाई, गायब और मुतकलम के कितने सीगे बच गए? 8 बजे। 8 बच गए। 8 बजे। यानी 6 गायब के और 2 मुतकलम के। अच्छा, अब लिखा हुआ है कि अमर गायब और मुतकलम मरूफ बनाने का तरीका यह है कि फेले फेले मुजारे के गायब और मुतकलम के जो 8 सीगों पर लाम अमर लगा दिया जाएगा। लाम अमर, और आखिर को जज्म दिया जाएगा, यानी आखिर को साकिन कर दिया जाएगा। अच्छा, एक होता है लाम ताकीद। लाम ताकीद जो होता है वो मफ्तू होता है, और एक होता है लाम अमर। लाम अमर मकसूर होता है। तो लाम ताकीद जो है ये मफ्तू होता है, और लाम अमर जो है ये मकसूर होता है। तो ये बात याद रखें। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जो अमर गायब और मुतकल्लिम है ना, इससे ये फेल मुजारे से बनेगा। फेल मुजारे में जो गायब और मुतकल्लिम के 8 सीगे हैं, इस पर हम लाम अमर दाखिल करेंगे तो अमर गायब और मुतकल्लिम बन जाएगा, और आखिर को जज्म देंगे। अच्छा, जज्म का मतलब ये है कि जिन सीगों के आखिर में नून राबी है, इन सीगों के आखिर से नून राबी गिरा दें। नून राबी क्या कर दे? गिरा दे। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि आखिर में अगर नून राबी है तो इसको गिरा दें, बस जज्म देने की जरूरत नहीं है। या अगर आखिरी हर्फ सही है तो इसको जज्म दे दें। इसका ये मतलब है कि अगर आखिरी हर्फ सही है तो इसको जज्म दें, और अगर आखिर में नून रबी तो नून रबी को गिरा दें। तो वो गिराना ही जज्म कहलाता है। वो गिराना ही जज्म कहलाता है। अच्छा, 5 सीगो, और 5 सीगो: वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुन्नस गायब, वाहिद मुजक्कर हाजिर, और वाहिद मुतकल्लिम। तस्नीह मुजक्कर और मुन्नस मुतकल्लिम में लाम अमर। लाम कलमा अगर हर्फ सही हो तो इसे साकिन कर दे, और अगर लाम लाम कलमा हर्फ इल्लत हो तो इसे गिरा दे। तो इसे गिरा दे। अच्छा, लाम कलमा का मतलब है आखिरी कलमा। अगर आखिरी कलमा हुआ तो साकिन कर दे, आसान बात है। और अगर आखिरी कलमा इल्लत हुआ तो गिरा दे, और अगर आखिर में नून रबी हो तो इसे गिरा दे, आसान बात है। यानी शुरू में लाम अमर दाखिल करें, शुरू में लाम लाम अमर दाखिल करें शुरू में, और आखिर को जज्म दे दें अगर वो सही हुआ। और अगर सही नहीं हुआ
حرف علت ہو تو اسے گرا دیں، اور اگر نیرا بھی ہو اس کو گرا دیں، بس آسان بات ہے۔ تین باتیں میں نے بتا دی۔ نمبر ون، شروع میں لام امر لگائیں، یہ ہوا پوائنٹ نمبر ون۔ نمبر دو، اگر آخر کلمہ کو لام کلمہ کہتے ہیں، اگر آخر کلمہ یعنی آخر حرف جو ہے لام کلمہ اس کو کہتے ہیں، وہ صحیح ہوا تو اس کو ساکن کر دیں۔ اور نمبر تین، اگر آخری حرف یعنی لام کلمہ حرف علت ہوا تو اسے گرا دیں۔ اور اگر آخر میں نون اعرابی ہوا تو اس کو بھی گرا دیں۔ اچھا، یہ 4 پوائنٹ، بس یہ یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اب اس کو دیکھیں جی۔ تو یہ ہمارے پاس ہے ینصر، واحد مذکر غائب، ینصر، یہ ہے واحد مذکر غائب، ینصر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے شروع میں جو ہے وہ لاؤ، لام امر لاؤ، اور آخری حرف صحیح ہے تو اس کو ساکن کر دو، تو یہ ہو جائے گا لی ینصر، یہ ہو جائے گا لی ینصر۔ اچھا جی، دوسرا ہے ینصرانی، یہ ہے تسنیہ مذکر غائب، ینصرانی تسنیہ مذکر غائب۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں نون عربی اس کو گراؤ اور لام امر لگاؤ، تو یہ ہو جائے گا لینصرا، لینصرا، لینصرا۔ اچھا، اس طرح جمع مذکر غائب ہے ینصرون، تو آخر میں نون عربی ہے کہ اس کو گراؤ اور اس کے شروع میں لام امر لگاؤ، تو یہ ہو جائے گا لی ینصرو، یہ ہو جائے گا لی ینصرو۔ اچھا، اس طرح آگے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ تو بس آپ لوگ یہ آپ کو بنانے کا طریقہ سمجھ آ گیا، تو اب آپ گردان کو یاد کریں کہ گردان کیسے پڑھیں گے جی۔ گردان پہلے اس نے دیا ہے امر غائب اور متکلم کا، اور پھر اس کے ساتھ ثقیلہ کا، اور پھر اس کے ساتھ خفیفہ کا۔ تو دیکھیں، لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرن، لانصر، لننصر۔ اس کو جلدی جلدی پڑھیں تو یاد ہو جائے گا۔ لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرن، لانصر، لننصر۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ثقیلہ یاد کریں، لینصرن، رن بولنا ہے، رن واحد کے لیے رن، لینصرانی، اور لینصرو تو اس کے لیے جمع کے لیے رن پڑھنا ہے، لینصرن، لتنصرن، رن واحد کے لیے رن، لتنصرانی، لینصرنانی، لانصرن، لننصرن۔ اچھا، اور اس طرح خفیفہ کے لیے لینصرن، لینصرن، لتنصرن، لانصرن، لننصرن۔ تو اس کے لیے یہ بندہ، تو آپ لوگوں نے یہ گردانوں کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار یاد رکھنا ہے، اور اس کو یاد رکھنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اچھا، طریقہ یاد رکھنا ہے کہ لامی یہ غائب اور متکلم جو امر ہے وہ کیسے بنائیں گے؟ لامی امر لگائیں گے، اگر آخر میں نون عربی اس کو گرائیں، آخر میں حرف علت اس کو گرائیں، اور اگر آخر میں صحیح ہو تو اس کو ساکن کر دیں، بس سمپل بات۔ اچھا، امر مجہول بنانے کا طریقہ، تو امر مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ امر مجہول فعل مضارع کے تمام صیغوں سے آتا ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں، امر مجہول فعل مضارع کے تمام صیغوں سے آتا ہے، اور فعل مضارع کے مجہول پر لام امر لگانے اور آخر کو جزم دینے سے بنتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ تمام صیغوں سے بنتا ہے، تمام صیغوں سے۔ اچھا جی،
تو चलिए इसको समझते हैं। इसमें है, ये हाजिर के सीगे हैं, ये छह हाजिर के सीगे हैं। अच्छा, और उसके बाद जो आठ सीगे हैं, आठ सीगे, वो गायब और मुतकल्लिम के सीगे हैं, वो नीचे हैं, वो ये देखें। ये नीचे जो है, ये नीचे जो आठ सीगे हैं और भी नीचे हैं आठ सीगे, ये गायब और मुतकल्लिम के। तो पहले हम पढ़ते हैं ये हाजिर के सीगे, और फिर ये गायब और मुतकल्लिम पढ़ते हैं। अच्छा जी, तब देखें, हमारे पास है यन